بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السجود تاجب فی کل رکعت سجدتان وہما رکن تبطل الصلاۃ بنقصانہما او زیادتہما۔ موضوع بحث ہمارا اجزائے صلاۃ تھے کہ نماز میں کیا کیا چیز واجب ہے۔ نیت کی بات ہوئی، تکبیرۃ الاحرام کی بات ہوئی، قیام کی بات ہوئی، قرات کی بات ہوئی اور رکوع کی بات ہوئی۔ آج ہم بحمداللہ پہنچ گئے ہیں سجود پر کہ نماز میں 2 سجدے واجب ہیں۔ یہ ایک حکم ہو گیا۔ یہ 2 سجدے رکن صلاۃ ہیں۔ رکن صلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 سجدے زیادہ ہو جائیں، چاہے عمدن چاہے سہواً، تو بھی نماز باطل۔ اگر 2 سجدے کم ہو جائیں، چاہے سہواً چاہے عمدن، تو بھی نماز باطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکن صلاۃ کی زیادتی اور کمی مبطل صلاۃ ہے۔ ٹھیک، اگر ایک سجدہ سہواً کم ہو جائے تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی، ایک سجدہ سہواً زیادہ ہو جائے تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آمدن زیادہ ہوگا، آمدن سہواً کم ہوگا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آمدی زیادتی اور کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں اعضائے سبعہ سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر لگانا یا جہاں پڑھ رہے ہیں واجب ہے۔ سجدہ زمین پر ہوتا ہے یا ہر اس چیز پر جو زمین پر اگتی ہے، بشرطے کہ وہ معقول یعنی کھانے پینے کی بھی نہ ہو اور ملبوس پہننے کی بھی نہ ہو۔ اب یہ 6-7 حکم ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں ہر حکم پر دلیل چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ نماز میں 2 سجدے واجب ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ یہ 2 سجدے رکن ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ 2 سجدوں کی کمی اور زیادتی مبطل صلاۃ ہے؟ کیا دلیل ہے کہ ایک سجدہ کم زیادہ ہو جائے سہواً تو نماز باطل نہیں ہوتی؟ کیا دلیل ہے کہ اعضائے سبعہ کا زمین پر لگانا واجب ہے؟ انشاءاللہ بحمداللہ ہم ہر حکم کی دلیل کو ساتھ پڑھیں گے۔ اجزائے صلاۃ میں رکوع کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے السجود، کہ سجدے جزء صلاۃ ہیں، اجزائے صلاۃ میں سے ہیں السجود۔ تاجب فی کل رکعت سجدتان، ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ وَہُمَا رُکْنٌ، یہ 2 سجدے، ایک نا ہما تثنیہ کی ضمیر، 2 سجدے رکن صلاۃ ہیں۔ تبطل الصلاۃ بنقصانہما او زیادتہما العمدیہ والسہویہ، 2 سجدے چاہے آمدن کم ہو جائیں چاہے سہواً پھر بھی نماز باطل، 2 سجدے چاہے عمدن زیادہ ہو جائیں چاہے سہواً تو بھی نماز باطل۔ لا تبطل بزیادۃ او نقص واحدۃ سہواً، اگر بھول کر ایک سجدہ زیادہ ہو جائے یا بھول کر ایک سجدہ کم ہو جائے تو سہو کی صورت میں ایک سجدے کی کمی اور زیادتی سے بھول کر، عمد کی بات نہیں ہو رہی، پھر نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ ہو گیا خود سجدے کے وجوب کے بارے میں۔
یلزم فی السجود ان یکون علی الارض، سجدہ کس چیز پر ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں واجب ہے، لازم ہے کہ یہ سجدے زمین پر ہوں، او ما انبتت ہو، یا ہر اس شے پر جو زمین سے اگتی ہے، سوائے دو قسم کی۔ نمبر ایک، من غیر الماکول، بشرطے کہ اس کو کھایا نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے جی، والملبوس، اس کو پہنا نہ جاتا ہو، یعنی جن سے معقول اور جن سے ملبوس سے نہ ہو۔ فرماتے ہیں الافضل ان یکون علی تربۃ الحسینیہ، افضل یہ ہے کہ سجدہ خاک شفا تربت حسینیہ پر کیا جائے۔ اللہ مشرف آلات التحیت والسلام۔ ایک اور حکم فرماتے ہیں جیسے یہ واجب ہے کہ سجدہ زمین پر ہو، کما یلزم اضافۃ الی وضع الجبہۃ علی الارض، جیسا کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا واجب اور لازم ہے، او ما بحکم یا جو حکم عرض میں ہو، یعنی ہم کسی درخت پہ پتے پر لکڑی پر فلاں اس پر کرتے ہیں، تو یہ بھی لازم ہے۔ السجود علی ستۃ اعضاء، پیشانی کے ساتھ ساتھ 6 اعضاء اور بھی ہیں کہ وہ بھی زمین پر وما فی حکمہا پر لگنے چاہیے۔ وہ باقی 6 کون سے ہیں؟ الکفین، یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں، والرکبتین، گھٹنے دونوں، وابہامی القدمین، اور پاؤں کے 2 انگوٹھے، تو ٹوٹل جو بن جائیں گے 6 یہ ہو گئے، ایک ہو گئی پیشانی، تو یہ ہو جائیں گے اعضائے 7۔ ان اعضائے 7 کا زمین پر یا جہاں ہم کھڑے ہیں اب اس پر لگنا واجب ہے۔ البتہ فرماتے ہیں لا یلزم فی غیر الجبہۃ مماست ما یصح السجود علیہ، پیشانی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمین پر لگے، یا ہر وہ شے جو زمین سے اگتی ہو بشرطے کہ وہ جن سے معقول یا جن سے ملبوس نہ ہو، لیکن جو باقی 6 اعضاء ہیں ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ آسان سمجھیں، پیشانی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ خاک پر ہو یا لکڑی پر ہو یا پتے پر ہو، لیکن جو باقی اعضاء ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کپڑے پر ہوں، قالین پر ہوں، فلاں پور سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہے کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہاں ہونا چاہیے۔ خوب، یہ تو ہو گئے سارے حکم۔ اب ہم نے بات کرنی ہے والمستند فی ذالک، ہر حکم کی دلیل۔ کیا دلیل ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ 2 سجدے اگر کم ہو گئے عمدن جساون نماز باطل، زیادہ ہو گئے تو نماز باطل؟ دلیلیں بالکل آسان، فرماتے ہیں اما وجوب سجدتین فی کل رکعہ، پہلی بات، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ کیا دلیل؟ فتقتضی ضرورت الدین، ایک رکعت میں 2 سجدے واجب ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے۔ کوئی فرقہ اسلامی ایسا نہیں ہے جو اس حکم کا منکر ہو۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ اسی بات کا قائل ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں، ٹھیک۔ وطوائف من النصوص، اور پھر اس بارے میں روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت کاللتی وردت فی من نسی السجدۃ الثانیۃ، مثلا روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اور دوسرا سجدہ بھول جاتا ہے، وَتَذَكَّرَهَا قَبْلَ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، اور اس کو یاد آتا ہے کہ میں تو ایک رکعت کا یعنی پچھلی رکعت کا
ایک سجدہ چھوڑ آیا ہوں، وتذکر اس کو یاد آتا ہے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، تو اس بارے میں معصوم نے کیا فرمایا؟ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں۔ مثلا کا روایت صحیحت اسماعیل بن جابر، سندن صحیح، اسماعیل بن جابر کی روایت صحیحہ عن ابی عبداللہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت یہ ہے، رجل ناسیا ان یسجد سجدۃ الثانیہ، ایک شخص بھول گیا دوسرا سجدہ، یعنی ایک سجدہ کیا ہے، 2 سجدہ کرنا بھول گیا، حتی قاما، حتیٰ کہ وہ دوسری اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، فذاکر اس کو یاد آیا کہ ایک سجدہ میں چھوڑ آیا ہوں، وہو قائم اب حالت قیام میں ہے، اور وہ کہ انہ لم یسجد، اس نے پچھلی رکعت میں ایک سجدہ نہیں کیا، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، جب تک رکوع نہیں کیا، یعنی رکوع پر جانے سے پہلے یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، لیکن فَإِذَا رَكَعَ، اگر وہ رکوع کر چکا ہے، فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ، اور رکوع کے بعد یاد آیا، فرماتے ہیں کہ انہ لم یسجد، کہ اس نے تو پچھلی رکعت کا ایک سجدہ نہیں کیا تھا، معصوم فرماتے ہیں فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، اب اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو جاری رکھے، حتیٰ یسلم، حتیٰ کہ سلام پھیر لے، نماز مکمل کر لے، ثم یسجدها، وہ جو سجدہ رہ گیا تھا پھر وہ سجدہ کرے، یہ اس بھولے ہوئے سجدہ کی قضا ہوگی۔ انشاءاللہ آگے آئے گا پھر 2 سجدے صاحب کے پھر آخری۔ خوب، یہ تو ہو گیا کہ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہونے پر کیا دلیل ہے۔ دوسری بات، اما بطلان الصلاۃ بنقصانها عمدن، اگر کوئی شخص آمدن چھوڑ دے، لفظوں پہ غور کرنا، آمدن چھوڑ دے تو نماز باطل ہے۔ دلیل فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ لَازِمُ الْجُزِیَّہ، اس لیے کہ جب بات ہو رہی ہے اجزاء صلاۃ کی، سجدے یا سجدہ جزء الصلاۃ ہے، تو مرکب کے جب تک تمام اجزاء پورے نہ ہوں وہ مرکب کامل نہیں ہوتا۔ اگر آمدن چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک جز کو چھوڑا، مرکب تام نہیں ہے، تام نہیں ہے کہ مطلب ہے نماز تو باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آمدن اگر کرے۔ اما آدمہ فی فوات السجدۃ الواحدہ وغیرها من الاجزاء غیر رکنیہ، اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک سجدہ نہیں کرتا یا کوئی اور جز جو ارکان میں سے نہ ہو، اگر وہ رہ جائے، فرماتے ہیں ہوا یختص بالنسیان، وہ مختص ہے نسیان، کہ اگر بھول کر رہ جائے تو، کیوں؟ للدلیل الخاص، بھول کر اگر کوئی جزء غیر رکنی رہ جائے یا ایک سجدہ رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل ابھی ہم نے اوپر پڑھی بھی ہے کہ معصوم نے فرمایا اگر رکوع کے بعد یاد آئے تو نماز کو جاری رکھے، بعد میں قضا کرے، تو اس کا مطلب ہے ایک اگر بھول کر رہ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، دلیل موجود ہے، لہذا اما بطلانہا بنقصانہما سہوا، چلو آمدن تو اگر کوئی ایک سجدہ بھی نہیں کرتا تو بھی نماز باطل ہے، بہترین بجائے اس کے کہ دونوں ہی آمدن نہ کرے تو باطل ہے، لیکن اما بطلانہا یعنی نماز کا باطل ہونا، بنقصانہما سہوا،
کہ اگر بھول کر دونوں سجدے نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں نماز باطل ہے۔ دلیل موجود ہے۔ فَلِأَنَّ السُّجُودَ مِنْ أَحَدِ الْخَمْسَةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ، اس لیے کہ حدیث ہے لا طاعت، وہ ہم نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی بھی ہے کہ نماز میں سوائے 5 چیزوں کے اور کسی کا جو ہے وہ اعادہ نہیں ہے۔ الا لا طاعت صلاۃ الا من 5، ان 5 میں ایک سجود کا ذکر بھی ہے۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ السُّجُودَ من احد الخمسہ المستثنات فی صحیحۃ لا طاعت المتقدمہ فی الرکوع، وہ حدیث لا طاعت جو ذکر آیا تھا کہ سوائے 5 چیزوں کے اور نماز کا اعادہ نہیں ہے، جس میں وقت کی بات تھی، طہارت کی بات تھی، رکوع کی بات تھی، اس میں سجود کا ذکر بھی تھا۔ پس اگر سجدے رہ گئے تو حدیث لا طاعت کے مطابق یہاں اعادہ ہے۔ کوئی کہے کہ جناب بات تو آئی ہے سجود کی، تو اگر ایک سجدہ بھی کر لیا جائے تو بھی ماہیت سجدہ تو صادق آ گئی، سجود تو صادق آ گیا، لہذا اگر ایک بھی رہ گیا تو بھی نماز باطل ہونی چاہیے، پھر 2 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جواب اطلاق السجود فیہا وان کان شاملا للسجدۃ الواحدہ، وہ جو قاعدہ لا طاعت میں ذکر آیا تھا الا من 5، جن میں سجود تھا، اگرچہ وہ سجود ایک سجدے کو بھی شامل ہے، وہ بھی اس کی ماہیت میں شامل ہے، تو لہذا وہاں کیوں نماز باطل نہیں، پھر 2 کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگرچہ سجود کا اطلاق ایک سجدے کو بھی شامل ہے، اس قانون کے مطابق تو ایک بھی رہ جاتا تو نماز کا اعادہ تھا، الا انہا قد خرجت بالمقید، لیکن ایک سجدے کا رہ جانا وہ اس قاعدہ لا طاعت سے خارج ہے مقید کی وجہ سے۔ وہ مقید کیا تھا؟ یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے صحیح ہے اسماعیل، کہ ایک سجدہ بھول کر رہ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوئی، چونکہ معصوم نے فرمایا اگر رکوع کے بعد یاد آئے تو نماز کو جاری رکھے، یہ اس کی مقید بن جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر دونوں رہ جائیں گے سہون تو پھر ہے، ایک سہون رہ گیا تو پھر نماز باطل نہیں۔ خوب اما بطلانها بزیادتہما عمدا او سہوا، اگلا حکم، اگر 2 سجدے عمدن زیادہ کرے تو بھی نماز باطل، سہون 2 سجدے زیادہ ہو جائیں تو بھی نماز باطل، اس حکم پر کیا دلیل ہے؟ جواب فعل اطلاق صحیحۃ ابی بصیر، روایت صحیح ہے ابو بصیر کی، وہ کہتا ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ، جو شخص نماز میں اضافہ کرے گا اس کی وہ نماز صحیح نہیں، اس پر اس کا اعادہ ضروری ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر من زاد فی صلاتہ، من زادہ کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، تو کم از کم 2 سجدوں کے اضافے کو، وہ چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو، یہ من زادہ، یہ روایت اس کو شامل ہے۔ اور دوسرا وَلِقَاعِدَةِ لَا طَاعَةَ بِنَاءً عَلَىٰ شُمُولِهَا لِلزِّيَادَةِ، او قاعدہ لا طاعت الصلاۃ الا من 5، تو ان میں ایک ذکر آیا تھا سجود کا کہ اب سجود چاہے کم ہوں بناءً علی شمولہا، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادتی کی صورت کو بھی شامل ہے، تو پس اگر 2 سجدے زائد ہو گئے کسی بھی وجہ سے ہو گئے
تو بھی یہ دلیل بن جائے گی کہ نماز باطل ہے اور اعادہ ہے، کما ہوا مقتضی الاطلاق، کیونکہ اس میں ہے کہ لا تعاد الا من خمسۃ امور، تو جب لا تعاد میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں کم ہوں یا زیادہ ہوں، اطلاق دونوں کو شامل ہے، وہ چاہے کم ہو جائے تو خوب۔ اگلا حکم، اما عدم بطلانها بزیادت سجدۃ واحدۃ سہوا، پوری توجہ۔ اگلا حکم یہ تھا کہ اگر بھول کر ایک سجدہ زائد ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ بھولے میں ایک سجدہ زائد ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، لصحیحۃ منصور بن حازم، فرماتے ہیں روایت صحیح منصور بن حازم کی، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے سألتہ عن رجل، میں نے امام سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں، صلی، جس نے نماز پڑھی، فذاکر، اور اس کو یاد آ گیا کہ انہ زادہ سجدۃ، کہ اس نے ایک سجدہ اضافی کر لیا۔ قال، معصوم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لا یعید صلاتہ من سجدۃ، ایک سجدہ کی وجہ سے نماز کا اعادہ نہیں ہے، یعیدہا من رکعۃ، ہاں ایک رکعت کا اضافہ کرے تو پھر اعادہ ہے۔ پس المقیدہ لإطلاق صحیحۃ ابی بصیر، یہ جو ہم نے ابھی پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ من زادہ فی صلاتہ، اس میں تو اطلاق تھا، تو یہ روایت اس کی مقید بن جائے گی، کیا کہ اگر 2 کا اضافہ ہوگا تو نماز باطل ہوگی، 1 کا ہوگا تو باطل نہیں ہوگی، یہ اس کی مقید بن جائے گی۔ خوب، اگلا حکم، اما عدم بطلانہا بنقصانہا، کہ اگر ایک سجدہ رہ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دلیل، فلصحیحۃ اسماعیل بن جابر، یہ ابھی ہم نے پڑھی، پہلی حدیث ہم نے وہی پڑھی تھی کہ جس میں امام نے فرمایا تھا اگر رکوع سے پہلے یاد آئے تو وہ اس کو سجدہ کرے، اگر رکوع کے بعد جائے تو اپنی نماز جاری رکھے اور سلام پڑھ لے، اس کے بعد سجدے کی قضا کرے۔ وہ دلیل ہے کہ ایک سجدہ رہ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا خود سجدہ سے متعلق کہ 2 سجدے واجب ہیں تو دلیل کیا ہے، ایک زیادہ ہو جائے، ایک کم ہو جائے، یا 2 زیادہ یہ 2 کم، اس کے بارے میں۔ اب آگے اگلی بات، انہوں نے کہا تھا کہ لازم ہے کہ سجدہ زمین پر ہو یا ہر اس شے پر جو زمین سے اگتی ہے، سوائے اس کے کہ جو جن سے معقول یا جن سے ملبوس ہو۔ دلیل، اما لزوم کون السجود علی ما ذکر، دلیل کیا ہے، فلصحیحۃ حشام ابن الحکم، روایت صحیح ہے حشام بن حکم کی، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کہتے میں نے عرض کیا، اخبرنی اما یجوز السجود علیہ و اما لا یجوز، جناب آپ مجھے بتائیں کس شے پر سجدہ جائز ہے اور کس پر جائز نہیں۔ قال، امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، السجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض۔ اب دیکھو نا، لا یجوز الا علی الارض، باقاعدہ حصر کر رہے ہیں کہ سجدہ فقط زمین پر او علامات، یا اس پر جو زمین سے اگتی ہے اس پر جائز ہے، الا ما اوکل ولبس، بشرطے کہ زمین سے اگنے والی چیزوں میں وہ معقول جو کھائی جاتی ہیں، یا لوبسا جو ملبوس جو پہنی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ شے ان میں سے نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، خوب، یہ دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل، وحدیث سجود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخمرہ، حدیث ہے، وہ حضرت عائشہ نے بھی نقل کیا،
میمونہ نے بھی نقل کیا، مشہور البتہ یہ ہے اہل سنت کی کتب میں، مسلم وغیرہ میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ پر سجدہ کرتے تھے۔ خمرہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کے پتے، یعنی یہ چٹائیاں کھجور سے بنائی جاتی ہیں، پیغمبر اکرم کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر، مصلی پر، اس پر سجدہ فرماتے تھے۔ بس اگر ان روایات کو لے لیں جو ان دو خواتین نے نقل کی ہیں تو یہ بھی دلیل بن جائے گی۔ خوب، اگلی بات اما اعتبار السجود علی الاعضاء ستہ مضافا للجبہہ، کیا دلیل ہے کہ پیشانی کے علاوہ باقی 6 اعضاء کا بھی رکھنا واجب ہے کہ حالت سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ساتھ ہتھیلیوں کا، دونوں گھٹنوں کا، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کا بھی لگنا واجب ہے سجدہ میں۔ دلیل فرماتے ہیں، دلیل ہمارے پاس ہے لصحیح درارہ، روایت صحیحہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السجود علی 7 اعظام، کہ سجدے 7 اعضاء پر ہیں۔ کون سے؟ الجبہہ والیدین والرکبتین والابہامین من الرجلین، پاؤں کے 2 انگوٹھے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، روایت صحیح ہے کہ 7 اعضاء ہونے چاہیے۔ ٹھیک، اگلی بات اما وجہ الافضلیہ علی ما ذکر، ہم نے جو کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سجدہ زمین سے بھی، کل زمین پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن خاک شفا پر، تربت حسینیہ پر کرنا افضل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، فلما رواہ معاویہ بن عمار، یہ روایت معاویہ بن عمار کی ہے، وہ کہتے ہیں کان لابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتی تھی؟ خریطۃ دباج صفراء، ایک زرد رنگ کی ریشمی تھیلی نما کوئی چیز ہوتی تھی، فیہا تربت ابی عبداللہ، جس تھیلی میں خاک شفا ہوتی تھی، فکان اذا حضرت الصلاۃ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا، سبہ علی سجادتہ وسجد علیہ، امام صادق علیہ السلام اس تھیلی میں سے خاک شفا نکال کر اپنے اس سجادہ پر، یعنی جہاں نماز پڑھتے، مصلی، جا نماز جو بھی اس کا تھا، اس پر وہ ڈال دیتے تھے اور پھر اس مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، ان السجود علی تربت ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ خاک شفا پر، تربت حسینیہ، خاک شفا پر سجدہ کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ خاک شفا کا سجدہ یخرق الحجب الصعب، یخرق کو بھی ٹھیک ہے، یخرق کو بھی ٹھیک ہے، یخرق الحجب الصعب، یہ آسمان کے 7 حجابوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ مراد کیا؟ کہ آپ جب خاک شفا پر سر رکھ کے دعا سبحان اللہ کہیں گے یا دعا کریں گے، یہ 7 آسمانوں کے پردے بھی درمیان میں حائل نہیں ہوتے۔ حضرت اللہ عروانی نے ایک اور بات کی، فرماتے ہیں یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی خاک شفا پر سجدہ کرنا افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان الافضلیت المذکورہ لا تحتاج الی دلیل، خاک شفا پر سجدہ کرنا کسی اور دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ بعد تعطر تلک التربہ، جبکہ یہ زمین، وہ مٹی اور کربلا کی وہ خاص مقام معطر ہو چکا ہے، کس سے؟ بے افضل دمن، اس دنیا کے سب سے افضل ترین خون سے وہ جگہ معطر ہے کہ اری کا علی وجہ الارض، جو اللہ کی زمین پر بہایا گیا، فی سبیل اعلاء کلمۃ الاسلام۔ آخری بات،
وَأَمَّا اعتبار المماسہ بلحاظ بقیت الاعضاء، ہم نے پیچھے کہا ہے کہ صرف پیشانی کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ مٹی پر ہو، زمین پر ہو، یا ہر وہ شے جو زمین سے اگتی ہے سوائے معقول اور ملبوس کے، باقی 6 اعضاء کا ایسی چیز پر رکھنا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار المماسة بلحاظ بقیت، وہ کیوں؟ فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِهِ أَصَالَةُ الْبَرَاء، اس لیے کہ پیشانی کو آیا زمین پر رکھنا لازم ہے، جی کیوں؟ دلیل موجود ہے، تو لہذا حکم آ گیا۔ اب ان اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا، شک ہوگا، آیا ان کو رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ شبہ وجوبیہ ہو تو اصالۃ البراء، نہ، جب تک دلیل نہ ہو کوئی واجب نہیں۔ بعد القصور فی المقتضی لاعتبار مماستہا، اور پھر جو مقتضی ہے وہ بھی باقی اعضاء کے زمین پر لگانے کے حوالے سے تام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حکم ہوا کہ سجدہ زمین پر کرو تو انصراف سجدے، لفظ سجدہ کیا ہے؟ یعنی پیشانی زمین پہ رکھو۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، جب حکم آیا کہ سجدہ زمین پر ہو، وَنَبَاتِهَا، یا زمین سے اگنے والی چیزوں پر ہو، تو یہ سجدہ منصرف الی الجبہہ، اس کا انصراف کیا ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھو خاص۔ بس سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا حکم جب آ گیا کہ سجود عرض پر ہوں تو لفظ سجود کا انصراف پیشانی کو زمین پر رکھنے کی طرف ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَصِلُ النُّوبَةُ إِلَى الْعَاصِلِ، اور پھر فرماتے ہیں ہمیں اصلاً اصالت البراءت کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ اصالت البراءت کی طرف ہم تب محتاج ہوتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل اجتہادی موجود نہ ہوتی، پھر ہم اصول عملیہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل اجتہادی موجود ہے، بات سمجھ آئے گی؟ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ کون سی؟ صحیحۃ الفضیل و برید عن احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے، کہ فرمایا لا باس بالقیام علی المصلی من الشعر والصوف اذا کان یسجد علی الارض، کہ اگر مصلی نماز پڑھنے والا بالوں پر، اون پر کھڑا رہے، یعنی ایسی چیز پر کھڑا ہے کہ جو بالوں یا اون سے بنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا کان یسجد علی الارض، اگر وہ سجدہ زمین پر کر رہا ہے، سجدہ مٹی پر ہو کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِن نَبَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر جہاں کھڑا ہے وہ بھی زمین سے اگنے والی کسی چیز سے بنا ہے، کیسے؟ جیسے ہمارے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مصلے ہوتے ہیں، چٹائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کھڑا ہی اس پر ہے فلا باس بالقیام علیہ، تو پھر وہ کوئی حرج نہیں، کو کھڑا بھی اسی پر ہے، والسجود علیہ، اور سجدہ بھی اسی پر کرے۔ تو اجزاء صلاۃ میں سے بحمد اللہ ہماری سجدے کی بات آج مکمل ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔